دان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے آخری دو صورتیں جو ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر نازل کی ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان کے اندر آغاز قل اعوذ کے ساتھ ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اعوذ دونوں کے شروع میں۔ اور اگر آپ ان کے ترجمے پر غور کریں نا تو یقین جانیے دنیا کی ہر چیز جو تمہارے حق میں نقصان دہ ہے ان تمام چیزوں سے پناہ ان دو صورتوں میں مانگی گئی ہے، اور جس کی مانگی گئی ہے وہ بڑی عظیم ذات ہے۔ دنیا کے اندر نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اور یقیناً آپ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اگر کسی کے ساتھ بحث پڑھتے لڑ پڑتے نا تو اب کسی سے ڈر لگتا تو ذرا کسی بڑے کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہن میں تیرے حوالے ہی، اور اگر وہ بڑا کہہ دیتا نا کہ ہاں ہن ہے میرے حوالے ہے تو پھر وہ دوسروں کو کہہ دیتا تھا انہوں ہن کچھ کہنا نہیں، تو کہہ کے وہا پھر میں تینوں دساں گا کیونکہ ہن میرے حوالے ہی ہوتا تھا نا۔ تو ان صورتوں میں انسان اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ کے حوالے کرتا۔ تو جب بندہ اللہ کے حوالے ہو جائے نا پھر اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اب ان کے ترجمے پر غور کریں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ پکڑتا ہوں رب العالمین کی، صبح کے رب جو ہے اس کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ فلک صبح کو کہتے ہیں۔ کس چیز کی پناہ میں آنا چاہتے ہو؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ اب پیدا کرنے والی چیزوں میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور حیوان بھی ہیں، اور یہ ساری موذی چیزیں، حشرات، سانپ، بچھو چیزیں سب ہیں۔ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس کی تخلیق کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل و دماغ دیا ہے اس کا شر اپنا آپ، یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا، اپنے نفس کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے،
اپنے کانوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، میں بھی تو مخلوق ہوں نا، اور اپنے ہاتھ کے شر سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، پوری مخلوق کے شر سے۔ کب؟ خصوصاً ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ کے اندر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب اس صورت کو ذرا میرے عنوان کے ساتھ ملا کر دیکھیے گا۔ جو آج میرا عنوان ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہ فون، یہ نیٹ، اس اعتبار سے۔ اب ان آیات کو ذرا میرے عنوان کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں اس کی کس قدر اشد ضرورت ہے کہ ہم یہ صورتیں ہر روز ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کے رب کیوں کہا؟ صبح ایک اللہ کی بہت بڑی طاقت کا اظہار ہے کہ جب پوری ملک میں اور پورے جہاں تک نگاہ جائے عالم میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی مل جائے رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، جتنی مرضی روشنیاں اکٹھی کر لیں یہ پورے ملک کے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدل۔ یہاں بھی بہت روشنی ہے لیکن جو روشنی دن کی ہے وہ یہاں روشنی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو صبح، اندھیرے سے صبح نکالنا اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو طاقتور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، اس کی ساری مخلوق کے شر سے۔ اس مخلوق میں میں خود بھی ہوں، اور اس مخلوق میں میرا نفس بھی ہے، اور اس مخلوق میں آپ بھی ہیں، اور اس مخلوق میں سارا جہان ہی ہے۔ سارے مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق، اندھیرے کے شر سے۔ اور آپ اس کو ذرا آج غور کیجئے گا، اکثر گناہ جو ہیں اجالے میں ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں؟ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اکثر غلط کام اندھیرے میں زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ میڈیا کا غلط استعمال بھی، سارا دن کام کاج کر کے تو رات کو اندھیرے میں پھر اس کے جال میں پھنس کے اس کی غلط چیزوں کو دیکھ کر، غلط باتوں کو سن کر، غلط چیزوں کو آگے شیئر کر کے انسان بہت بڑے غلط کام میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا جب وہ خوب چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے بھی۔ اور اس کے اندر بھی بہت بڑا کچھ ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ہمارے ہاں جو میڈیا کے اوپر صورتحال بن چکی ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھیں، یہاں اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جڑ گیا ہے۔ روٹی بھی کھاتے ہیں تو تصویر اتار کے فیس بک پہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ کھانا کھانے کسی اچھے ہوٹل میں چلے گئے ہو، تمہیں اللہ نے دے دی توفیق، تو وہاں کی بھی تصویر اتار کر فوراً پھینک دیے۔ حضرت صاحب آج وہاں جا رہے ہیں، حضرت صاحب وہاں یہ کام کر رہے ہیں، حضرت صاحب یہ کام کر رہے ہیں، گاڑی لے لیے تصویر اتاری اور پھینک دی، سفر کر رہے ہیں تصویر اتاری تو پھینک دی۔ پھر سارے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بعد حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو تیرے اس معاملے پر ایسا حسد کرتے ہیں کہ تیرے لیے بہت بڑی امتحان اور بڑے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اگلی صورت دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، میں ساری انسانیت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، جو ساری انسانیت کا بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ میری پناہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، میں جس کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ بہت بڑی ذات ہے۔ الہ الناس، ساری انسانیت کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ کی تین بہت بڑی صفات کا ذکر کیا، انسانیت کا رب ہونا، اور انسانیت کا بادشاہ ہونا، اور پوری انسانیت کا معبود ہونا۔
اتنے بڑے اللہ کی پناہ پکڑی ہے کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، ہٹ ہٹ کر حملہ کرنے والے، بار بار وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانیت کے دل میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ میں آپ نیٹ کھول لیں تو فوراً کیا شروع ہو جائیں گے؟ وسوسے۔ یہ دیکھ